السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرا میسج جو ہے لیلۃ القدر کو لے کر اور آخری عشرے کے تعلق سے ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سماعت کر لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، جیسے میں نے اولاً بتایا تھا رمضان شریف کے پہلے دنوں میں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، سنت کیا ہے، اور ہمارے اسلاف نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو دوبارہ سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، اکثر رمضان شریف میں آتی ہے، اور رمضان میں اکثر جو ہے آخری عشرے میں آتی ہے، اور آخری عشرے میں تاخراتوں میں آتی ہے، اور تاخراتوں میں اکثر جو ہے 27ویں شب کو آتی ہے۔ لیکن اس کا کوئی ایک وقت متعین نہیں ہے۔ میرا آڈیو موجود ہے شب قدر کی نشانیوں کو کیسے پہچانیں، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف آپ کو یہاں پر ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے حساب سے 20واں روزہ جب آئے گا تو اس کی رات، یعنی 19ویں اور 20 کی بیچ والی رات، اس رات کو بھی اہتمام کریں، کیونکہ امکانات ہیں کہ اس رات میں ہو شب قدر ہو، یا نہیں تو 26ویں 27ویں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو 4 راتوں کا بالکل اندیشہ ہے۔ ایک 20 کی رات، یعنی 20 کی رات بولے تو 19 اور 20 کے درمیان آنے والی رات، اور پھر جو ہے 21ویں رات، یعنی جو 20 اور 21 کے درمیان میں آنے والی رات، اور پھر 26 کی رات، یعنی 25 اور 26 کے درمیان آنے والی رات، اور 27ویں کی رات، یعنی 26 اور 27 کے درمیان آنے والی رات۔ ان 4 راتوں میں زیادہ امکان ہے شب قدر کا، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ مکمل 11 دن 11 راتیں جو ہیں آپ ایک عمل بنائیں جس میں ہر طرح کی عبادت آپ کر لیں، تاکہ شب قدر اگر مل جائے آپ کو تو اس شب قدر میں آپ تمام جملہ عبادات آپ کی نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ جیسے کہ قرآن شریف کی تلاوت ایک طرح کی عبادت ہوئی، نوافل ایک طرح کی عبادت ہوئی، اور ذکر و اذکار تسبیحات ایک طرح کی عبادت ہوئی، استغفار اور درود شریف ایک طرح کی عبادت ہوئی۔ یہ سب کا ایک مجموعہ بنا لیں۔ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے بسم اللہ کی میم کو الحم کے لام کے ساتھ ملا کر مکمل پڑھ لیا جائے، اور پھر جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیا جائے، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا، آمن الرسول سے پڑھ لیا جائے، پھر سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھ لی جائیں، اور یاسین شریف ایک مرتبہ، اور یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ کر جو ہے 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پر تکرار کر کے یاسین شریف ختم کی جائے، اور پھر جو ہے سورہ رحمان ایک مرتبہ، سورہ مزمل ایک مرتبہ، سورہ ملک ایک مرتبہ، سورہ فتح ایک مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون کا سورہ ایک مرتبہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا سورہ ایک مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص فلق ناس ایک ایک مرتبہ۔ اس طرح سے آپ اس سے مزید اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن میں، وہ آپ انتخاب کر کر جو ہے ایک اس طرح سے پلان بنا لیں کہ اتنا قرآن مجھے ختم کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ کم سے کم 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے فقط، 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کے عوض میں، یعنی جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، اگلے پچھلے دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، عطا کر رہا ہے اور عطا کرنے والا ہے، ان تمام کے شکرانے پر جو ہے 2 رکعت نماز۔ پھر تمام جملہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو، خطاؤں پر ندامت کر کر توبہ کرنے کی نیت سے جو ہے 2 رکعت جو ہے آپ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، 2 رکعت جو ہے حفظ الایمان کے لیے پڑھیں، اور 2 رکعت جو ہے آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اتنا کر لیں، 10 رکعت نمازیں پڑھ لیں۔ پھر 24 گھنٹے کا ایک عمل ہے ہمارے پاس، ایسی تسبیحات، ایسے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ وہ پڑھ لیں تو 24 گھنٹے سے زیادہ آپ نے سبحان اللہ کیا، 24 گھنٹے سے زیادہ آپ نے اللہ کی تعریف کی، 24 گھنٹے سے زیادہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیر تحلیل فرمائی، اور 24 گھنٹے سے بڑھ کر آپ زیادہ آپ نے استغفار کیا، 24 گھنٹے سے زیادہ جو ہے آپ نے درود شریف پڑھا۔ یہ کلمات کے ساتھ یہ ذکر ختم کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ کم سے کم جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف، چھوٹا سا کوئی انتخاب کر درود شریف پڑھ لیں، اور استغفار کبیر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ماس کے پاس، وہ لے سکتے ہیں آپ لوگ۔ استغفار کبیر ایک بڑا ہی استغفار ہے جس میں جملہ طرح کے استغفار کے صیغے آ گئے ہیں، تو وہ استغفار ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ہی رات میں
کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں اس طرح سے لکھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی شب قدر میں، ذکر و اذکار بھی کیا، استغفار بھی کیا، درود شریف بھی پڑھا، نوافل بھی پڑھے، سمجھے، سب کچھ آ جائے گا اس میں انشاءاللہ العزیز۔ اور ہو سکے تو ایک مرتبہ اللہ کے مکمل 99 نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے درود پڑھے کہ حضور کے 99 نام بھی پڑھے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب اعمال کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں اعظم کے کچھ اسماء اعظام پڑھ کر جو ہے مجموعی دعا کر لیں انشاءاللہ العزیز، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے کہ جو بندہ یہ دو کلمات ہیں جو 3 مرتبہ روزانہ رات میں پڑھ لے تو اسے شب قدر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان کلمات کو بھی اپنے وظائف میں جوڑ لیں، ہر دن جوڑ لیں، اور مخصوص جو ہے، بالخصوص جو ہے ان راتوں میں ان کلمات کو 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں دیگر تسبیحات آپ پڑھیں گے وہاں یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی خاص دعاؤں میں اس حقیر فقیر کو بھی یاد رکھیں۔ میرے ایمان کی سلامتی، خاتمہ بالخیر کے لیے، صحت کے لیے، امن و امان اور عافیت کے لیے، ہماری جائز مقاصد کی کامیابی کے لیے آپ سب دعا کریں۔ میرے والدین کی مغفرت کے لیے اور جملہ امت مسلمہ کی حفاظت اور مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔